بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبرانی زبان میں ان کا نام اخنوس ہے۔ جب قابیل کی اولاد شیطان کے بہکاوے سے گمراہ ہو گئی اور کفر و شرک میں پھنس گئی، یہاں تک کہ نکاح کی رسم ادا کرنے کے بجائے حرام کاری اور گندگی میں پھنس گئی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کے پاس بھیجا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے دین کا پیغام پہنچانا شروع کیا۔ بہت سے لوگوں نے ان کی بات مان لی اور انکار اور کفر کا راستہ چھوڑ کر ہدایت کے راستے پر چل پڑے اور نیکی اور سچائی کے پابند ہو گئے۔ لیکن جو لوگ گمراہی اور کفر کے اندھیرے میں بھٹکنے کو ہی بہتر سمجھتے تھے، ان کے دلوں پر حضرت ادریس علیہ السلام کی نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا، وہ اسی طرح گمراہی میں بھٹکتے رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام لوگوں سے کہتے، ایک خدا کو مانو اور اسی کی عبادت کرو، اسی کے حکموں پر چلو۔ ان کی شریعت میں جتنے نماز روزے مقرر تھے، لوگوں سے ان کا پابند بننے کو کہتے، زکوٰۃ دینے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر لوگوں کو ابھارتے، پاک صاف رہنے کو کہتے، حق اور انصاف پر چلنے کی ہدایت فرماتے۔ حضرت ادریس علیہ السلام خود اتنی عبادت کرتے تھے کہ ہر دن 1000 بار تسبیح پڑھتے تھے۔ ان کے پاس فرشتے آتے جاتے تھے، وہ ان کی سنگت میں رہنا پسند کرتے۔ ان کے بھلے کام اتنے تھے کہ ان کی برابری تمام مخلوق کی بھلائیاں نہ کر سکتی تھیں۔ یہ بات آسمان تک پہنچی، فرشتوں میں کانافوسیاں شروع ہو گئیں۔ اللہ سے اجازت لے کر حضرت اسرائیل علیہ السلام صحیح صورت جاننے کے لیے زمین پر تشریف لائے، انسان کی شکل میں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ آدمی نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، ایسا تو نہیں کہ یہ فرشتہ ہو۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو اسرائیل موت کا فرشتہ ہے، تب حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، میں موت کا شربت پینا چاہتا ہوں، مجھے چکھاؤ۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ سے اجازت مانگی اور اجازت لے کر انہوں نے ان کی روح کو قبض کر لیا اور ان کی پاک جان کو ان کے قلب میں ڈالی۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ کو جنت اور دوزخ دیکھنے کا شوق بہت زیادہ ہے، مجھے ان کی سیر کراؤ۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے خدا کے حکم سے ان کو اپنے پروں پر بٹھایا، پھر دوزخ کی سیر کرائی، اس کے بعد جنت کی نعمتوں کی سیر کرائی۔ حضرت ادریس علیہ السلام جب حوروں، محلوں، باغوں اور نہروں کی سیر کر چکے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، اب میرے ساتھ جنت سے باہر چلیے اور اس مکان سے باہر نکلیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام تو قانون الہی کو اچھی طرح جانتے تھے۔ ایک پیڑ کا تنا پکڑ کر کھڑے ہو گئے، فرمایا، جب تک پیدا کرنے والا جنت دوزخ کے اس امتحان سے مجھ کو نہ نکالے گا، میں ہرگز باہر نہ جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ ان دونوں کے قصے کے فیصلے کے لیے بھیجا۔ پہلے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے تمام حالات کہے، پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب دیا، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے کہ تقاضے کے طور پر موت کے وش کا کڑوا شربت چکھا، اور تم ہی میں سے اس میں یعنی دوزخ میں جائیں گے کے مطابق دوزخ میں داخل ہوا، اور اس رحیم کریم اللہ ہی کے حکم سے جیسا کہ اس نے کہا، اس میں سے یعنی جنت سے وہ نکلیں گے نہیں۔ میں جنت میں داخل ہوا، اس لیے اب یہاں سے نکلنے کا کوئی سوال نہیں۔ صرف اسرائیل علیہ السلام کے کہنے سے، بغیر خدا کے حکم سے میں یہاں سے نہ ٹلوں گا۔ اسی وقت غیب سے آواز آئی کہ یہ میرے ہی حکم سے داخل ہوا اور میرے ہی حکم سے یہ کام کیا، اس لیے حق اسی کی طرف ہے۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام جنت سے باہر آئے اور چھٹے آسمان میں فرشتوں کے ساتھ عبادت میں لگ گئے، اور جب تک خدا کا ارادہ ہے وہاں موجود حضرت ادریس علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، گہوا رنگ تھا، مناسب قد تھا، وہ زیادہ تر خاموش رہتے، چلتے وقت نظر قدموں ہی پر رہتی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، 3 نیکیاں اہم ہیں، غصے کے وقت نرمی، تنگی میں دان کرنا، قابو پانے پر معاف کرنا۔ فرمایا، عقل مند آدمی وہ ہے 3 آدمیوں سے ہلکا پن نہ کرے، ایک تو بادشاہوں سے، دوسرے عالموں سے، تیسرے دوستوں سے، اس لیے کہ بادشاہوں کی گستاخی میٹھے عیش کی کڑواہٹ جیسی ہے، عالموں کو حقیر سمجھنے سے دین کا نقصان ہے، اور دوستوں کا ہلکا پن بے مروتی ہے اور نفرت کرنے کی چیز ہے۔ فرمائے کہ آدمی کو چاہیے کہ مصیبت میں صبر کرے، طبیعت میں جماؤ پیدا کرے۔ دوستو، ہماری اس ویڈیو کو لائک کریے، شیئر کریے، کمنٹس کریے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے۔ شکریہ۔